नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। मेरी दरख्वास्त है कि मजलिस सदारत के लिए डॉक्टर जमशेद कमर रांची से तशरीफ लाए और मजलिस सदारत का हिस्सा बने। मेरी गुजारिश होगी जनाब हक़ानी कासमी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए और मजलिस सदारत का हिस्सा बने। जनाब मसूद हसास साहब से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए स्टेज पर मजलिस सदारत का हिस्सा बने। डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन साहब से मेरी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। ख़वातीन हज़रात, मेरी दरख्वास्त होगी जनाब आरिफ इकबाल साहब से मेरी गुजारिश होगी कि वो तशरीफ लाए और अपना मकाला पेश करें। जनाब आरिफ, मेरी गुजारिश होगी महमूद इस्लाम साहब से कि मजलिस सदारत के लिए तशरीफ ले आए स्टेज पर शाहनशीन में। जनाब आरिफ इकबाल साहब एक सहाफ़ी भी हैं और अपने काम से हम लोगों को नवाजते भी रहते हैं। आरिफ इकबाल साहब, मेरा ताल्लुक़ दरभंगा शहर से है। वहाँ के बड़ी मज़ाहिया ख़तीब अभी हयात हैं मौलाना सैयद अबू अख्तर क़ासिम। तो उनसे किसी ने पूछा एक मजलिस में, जैसे अभी आप लोग मौजूद हैं जितनी की तादाद में, एक मजलिस में उनके उस मजलिस में भी लोग मौजूद थे। तो किसी ने पूछा हज़रत ये बताइए आप क्रिमिनल किसे कहते हैं? क्रिमिनल किसे कहते हैं, इसकी तशरीह क्या है? तो मज़ाहिया ख़तीब है, तो उन्होंने बर्जस्ता कहा कि इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं वो क्रीम की तादाद कम होती है, अंदर बाहर। क्रीम अंदर है, अंदर बाहर है। मैं ये समझता हूँ कि इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं ये क्रीम की मानिंद है, की तादाद कम है। बहरहाल, और मेरा ये जो मजमून है मकाला कम, इसे मजमून कहा जाए क्योंकि इसे इक़्तिबास से मैंने बात करने की कोशिश की है। मजमून की शक्ल में ये है, एक आध इक़्तिबास इसमें है। मेरे मकाले का उन्वान है उर्दू न्यूज़ चैनल बमुकाबला हिंदी न्यूज़ चैनल खबरों का तबादुली जायजा। अपने मजमून का आगाज सहाबी अहमद जावेद के एक मजमून के इक़्तिबास से करना चाहता हूँ। लिखते हैं, सहाफ़त चाहे जिस किस्म की भी हो, बुनियादी तौर पर इसकी जिम्मेदारी अपने माशरे के अफराद को बाखबर रखने के साथ साथ उनकी तालीम व तफरीह है। ये लोगों को मालूमात मुहैया कराने के साथ साथ उनकी तफरीह का इस्तेमाल भी करती है और मुल्क कौम की सकाफती विरासतें एक नस्ल से दूसरे नस्ल को मुंतकिल करने का फरीज़ा भी अंजाम देती है। अफराद और इदारों को उनकी हैसियत याद दिलाते रहना उनके फ़राइज़ में दाखिल है। इसलिए प्रेस को जमहूरियत का चौथा सुकून कहा जाता है। उर्दू सहाफ़त बंद करने से आती है। सहाफ़त एक मौज़ूद पेशा और बावकार फन है। इसके अंदर इतनी ताकत और तासीर है इससे हुकूमतें बनती और बिगड़ती है। राय आम्मा हमवार करने, समाज में तालीमी और अवामी हुकूक के तय बेदारी लाने और नित नए मसाइल से हुकूमत को बाखबर कराने में इसका अहम किरदार रहा है। सेहतमंद सहाफ़त सेहतमंद समाज की अलामत है, इसलिए सहाफ़त को समाज का आईना भी कहा गया है। गर्ज है इसे अक़लीम का चौथा सुकून कहा गया है। मगर आज जब हम मजमूई तौर पर सहाफ़त का जायजा लेते हैं तो हमें मायूसी होती है, बावजूद इसके हम इसके असरात से मुस्तस्ना नहीं हैं। आज ज़माना बरक़ी सहाफ़त का है। नित नए आलात से लैस मीडिया हाउस अपने कारोबारी
اپنے کاروبار کو پھیلا رہی ہے، اس دائرہ سے اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ یہ باضابطہ صنعت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ عموماً میڈیا ہاؤس پر کارپوریٹ گھرانے کا تسلط ہے، جن کا بنیادی مقصد اپنی تجارت کو فروغ دینا ہے۔ صحافیت کے اس مقابلہ جاتی دور میں صحافت اپنی بنیادی منحص سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ میں اپنے مضمون میں اردو ٹیلی ویژن کا مقابلہ ہندی ٹیلی ویژن کی خبروں کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ چونکہ میرا تعلق فیلڈ رپورٹنگ سے ہے، اس لیے میں ان مسائل کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا جن کا تعلق عملی زندگی سے ہے اور جن کا مشاہدہ بطور صحافی کام کرنے کے دوران ہوتا رہتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اردو ٹیلی ویژن کو بھی اردو پرنٹ میڈیا سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ جس طرح اقلیتوں کے مسائل بالخصوص مسلم مسائل کو پیش کرنے میں اردو پرنٹ میڈیا کا کردار اہم ہے، اسی طرح اردو ٹیلی ویژن کی خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو نیوز چینل کی عوام کی رسائی اردو پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں کم ہے۔ قومی سطح پر ایک بھی ایسا اردو نیوز چینل نہیں ہے جو بیک وقت ملک بھر کی تمام ریاستوں سے نشر ہوتا ہے۔ البتہ ریجنل چینل کے طور پر نیوز 18 اردو، ٹی ٹی وی بھارت اردو اور زی سلام بھی ایسا چینل ہے جہاں مکمل طور پر 24 گھنٹے خبریں نشر ہوتی ہے، جبکہ سرکاری چینل ڈی ڈی اردو اپنے محدود دائرے میں رہ کر کام کرتا ہے۔ یہاں ان خبروں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے جن کا تعلق اس کے منصوبے اور اس کی کارکردگی سے ہے۔ ایسے چینل میں عوامی خبریں کم جگہ پاتی ہیں۔ یہ مبنی بر صداقت ہے کہ موجودہ حالت میں نفرت کا رنگ دینے میں میڈیا کا جو کردار رہا ہے، اس سے نہ صرف میڈیا کی ساخت مجروح ہوئی ہے بلکہ عالمی برادری کی نظروں میں میڈیا نے اپنا اعتبار اور وقار کھویا ہے۔ غیر ملکی میڈیا فلمی حق و صداقت کے معاملے میں قدرے بہتر ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کی میڈیا کی بات کریں، اس کی جگ خسائی پوری دنیا میں ہوئی ہے۔ اس وقت میڈیا دو حصوں میں صاف طور سے تقسیم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو حکومت کی دشمنانی میں کام کر رہا ہے، نفرت آمیز چیزوں کو نیوز چینل کے ذریعے سماج میں پروسا جا رہا ہے، جس سے معاشرہ میں رہ رہے لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے تئیں دلوں میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں اور آپسی بھائی چارہ متاثر ہوا ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو آٹے میں نمک کی مقدار کے برابر جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ دکھانے کی ہمت کر رہا ہے۔ مگر میرا یہاں موضوع اردو نیوز چینل کا مقابلہ ہندی نیوز چینل میں دکھائے جانے والی خبروں کا ہے، جس سے اس فرق کو واضح طور پر سمجھا جا سکے گا کہ موجودہ غلط رفتاری کے دور میں اردو صحافت اور اردو کے صحافی اپنی ذمہ داری کو کس حد تک انجام دے رہے ہیں اور دوسری زبانوں کی میڈیا کے مقابلے میں اردو زبان کی میڈیا کس جگہ پر کھڑا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہندی ٹیلی ویژن میڈیا جس طرح جدید ترین وسائل اور آلات سے لیس ہے اور اس نے خود کو میڈیا کے اعلیٰ معیار پر کھڑا اتارنے کی پوری کوشش کی ہے، اس کے بالمقابل اردو ٹیلی ویژن میڈیا کا معیار قدرے پست ہے۔ خبروں تک پہنچنے اور اسے ڈھونڈ کر لانے میں ہندی میڈیا کی جو محنت ہے وہ لائق تحسین ہے، جبکہ اردو ٹیلی ویژن میڈیا میں یہ کمی بالکل عیاں طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ان سب کے باوجود حالیہ چند برسوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ہندی نیوز چینلوں نے صحافت کے اصولوں کی نہ صرف دھکیاں اڑائی ہیں بلکہ اس پیشہ کو داغدار بھی کیا ہے۔ ہندی نیوز چینلوں پر ان مسائل پر کم توجہ دی گئی ہے جس کا تعلق اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں اور ان کی فلاح و بہبود سے ہے یا ان کے مستقبل سے ہے۔ ہاں، اقلیتوں کے خلاف پروپیگنڈا چلانے میں ہندی نیوز چینل کبھی پیچھے نہیں رہا، جبکہ اردو ٹیلی ویژن نے متعدد حساس مقام پر محتاط رہا اور خبروں کو دکھانے سے بچتا رہا جو پروپیگنڈا کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کی مثالیں بہت سی پیش کی جا سکتی ہے۔ اس ملک میں مسلمان اقلیتوں سے بھی بدتر حالات گزر رہے ہیں، جس کا خلاصہ خود سچا کمیٹی کی رپورٹ نے کیا ہے۔ تعلیم، صحت، رہائش، غرض کی تمام بنیادی ضرورتوں کے لحاظ سے مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی محرومی کا شکار ہے۔ دیہی علاقوں سے الگ خود شہروں میں بھی آپ کو مسلمانوں کی ایسی آبادیاں مل جائیں گی جو مختلف طرح کے مسائل سے دوچار ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کچروں کے ڈھیر سے کچرے چنتے نظر آئیں گے جن کا تعلق شہری حلقے کے مسلم ضرب علاقوں سے ہوتا ہے۔ ہندی میڈیا میں ایسے بچوں کو اسٹوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ مجھے بہار کا سب سے پسماندہ خطہ جہاں سے معروف ادیب خواجہ غازی کا تعلق ہے اور عابد انور صاحب بھی تھے، وہ اس بات کو زیادہ محسوس کروں گا کہ میں بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے بہار کا سب سے پسماندہ خطہ سیمانچل میں ای ٹی وی بھارت اردو کے لیے 3 سال کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ سیمانچل کی بدحالی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔
آزادی کے 70 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ خطہ نہ صرف بنیادی سہولتوں سے محروم ہے بلکہ آج اس خطے میں کئی ایسے علاقے آباد ہیں جہاں بجلی ہے، نہ پینے کے لیے صاف پانی، سڑک ہے اور نہ ہسپتال۔ کئی گاؤں مکمل طور پر جزیرہ کی شکل میں بسا ہوا ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، آمدورت کے لیے کشتی کی واحد سہارا ہے۔ سیلاب کے زمانے میں سیمانچل کا 70% علاقہ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے۔ لوگ خود کو برباد ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ عدم سہولت کی بنا پر بچے اپنے مستقبل کو خود اپنے صحافوں سے سیاہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ چونکہ سیمانچل بہار میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا خطہ ہے، اس لیے ہندی ٹیلی ویژن چینلوں پر یہاں کے خستہ حال اور بنیادی سہولتوں سے محروم ان علاقوں کی تصویر نیشنل ہندی میڈیا پر اس انداز سے نہیں دکھائی دیتی جتنا اسے دکھایا جانا چاہیے۔ مگر ہاں، یہاں کی ان باتوں کو نیشنل میڈیا میں ضرور جگہ ملتی ہے، جن کا تعلق پاکستان یا بنگلہ دیش سے پروپیگنڈا کے تحت جڑی ہوتی ہے۔ اسے خوب مرچ مسالہ لگا کر اور چپٹا بنا کر ہندی میڈیا چلاتا ہے۔ شہروں میں بھی جھوپڑیوں میں رہنے والے ایسی مسلم آبادی درجنوں بنیادی مسائل سے دوچار ہے، لیکن اس سے ہمیشہ مین اسٹریم میڈیا نے چشم پوشی کی ہے۔ کبھی کبھی اردو پرنٹ میڈیا نے ہی ان مسائل کو موضوع بنایا، جبکہ ان کی بھارت کے لیے میری پوری توجہ اقلیتوں کے مسائل پر مرکوز رہی اور ضلع ارریہ کے ان سدور علاقوں میں لوگوں کے مسائل کو حکومت اور عوامی نمائندوں کے سامنے پیش کیا، جن کو ہندی نیوز چینلوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ بہت حیرت انگیز امر یہ تھا کہ کئی علاقوں کے لوگوں نے میڈیا کوریج کے درمیان بتایا کہ اس علاقے میں کبھی کسی میڈیا عملہ نے قدم نہیں رکھا۔ جب ایسے علاقوں میں گیا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے مجھے متعدد بار چھو کر دیکھا کہ صحافی کے مطابق صرف سنا تھا، آج پہلی بار دیکھا ہے۔ اس گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مجموعی طور پر میڈیا کا ربط دیہی علاقوں سے کتنا ہے۔ اس ملک کی تعمیر میں مسلمانوں کی بھی بڑی خدمات ہے۔ ہر شعبہ میں اور ہر شہر میں مسلم شخصیات انتقال طبقات کی طرح بہت سے قابل ذکر کارنامے انجام دیتے رہتے ہیں۔ ہندی میڈیا نے ان کی مسلمیابی کو پیش کرنے میں وہ پیش قدمی نہیں کرتا ہے جیسا دیگر طبقات کے لوگوں کے لیے اس کی پیش قدمی ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل جہاں مسلمانوں کو بدنام اور رسوا کرنے کا موقع مل سکتا ہے، ہندی میڈیا اس کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور پروپیگنڈا پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تاکہ مسلمانوں کی شہید داغدار ہو سکے۔ حالیہ دنوں میں آریان خان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا، اس میں لفظ خان کے سبب ہندی میڈیا نے جو خوش کیا وہ اہل نظر کے سامنے ہے۔ اسی طرح مرکزی حکومت نے کورونا وبا کو روکنے کے لیے اچانک پورے ملک میں لاک ڈاؤن نافذ کا اعلان کر دیا تھا، جس سے مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ جہاں کہیں بھی تھے وہ پھنس کر رہ گئے۔ دہلی نظام الدین مرکز میں کی جماعت سے جڑے لوگ جو ایک اجتماع کی شکل میں شرکت کے لیے آئے تھے پھنس کر رہ گئے، لیکن افسوس ملک کے بیشتر مین اسٹریم میڈیا نے اپنے آقاؤں کے اشاروں پر کورونا پھیلانے کے ذمہ دار مذکورہ سبھی دھرم کے لوگوں کو چھوڑ کر نظام الدین مرکز نے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو ٹھہرایا اور ان کے خلاف تبلیغی جہاد، کورونا بم اور معلوم نہیں کیسے زہر افشا القاب سے نوازا گیا۔ اس کا سماجی اثر یہ ہوا جس گاؤں میں علاقوں میں جو لوگ جماعت سے جڑے ہوئے چھوٹے موٹے کام دھندوں سے وابستہ تھے، انہیں اسی سماج میں بسنے والے دوسرے لوگوں کی جس منافرت کا سامنا کرنا پڑا اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ جماعت والوں کے خلاف میڈیا کی یہ سب نوٹنکی تقریباً 1 مہینے تک چلی۔ ان دنوں میڈیا کی ایک مخصوص فرقہ کے خلاف دھر افشانی و منفی پروپیگنڈا کے خلاف عدالت عظمیٰ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی اور تقریباً 6 مہینے بعد جب سپریم کورٹ نے اس میں کہا کہ حالیہ دنوں بولنے اور اظہار رائے کی آزادی کے حق کا سب سے زیادہ غلط استعمال ہوا ہے، تو اس پر مین اسٹریم کی میڈیا کوئی خاص طور نہیں دکھائی۔ بات طویل ہو جائے گی، اس لیے اشاروں میں اپنی بات پوری کرتے ہوئے چند مثالوں پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں۔ ہندی میڈیا کے نشانے پر مدارس اسلامیہ ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن مدارس کی جو تعلیمی اور سرمایہ خدمات ہے اس سے ہندی میڈیا نے ہمیشہ چشم پوشی کی ہے۔ اکثر پولیس کی جانب سے مدارس میں پڑھنے جانے والے بچوں کو پیرنٹس سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اسے بچہ مزدوری وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، جس کو ہندی میڈیا خوب چہک کر دکھاتا ہے۔ بہار کی دوسری سرکاری زبان اردو ہے۔ یہاں ہزاروں اسکول ایسے ہیں جہاں اردو کے اساتذہ نہیں ہے، مگر ہندی میڈیا اسے نہیں دکھاتا یا پھر اسے موضوع نہیں بناتا۔ اقلیتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو ہندی میڈیا نظر انداز کرتا ہے۔ ابھی حال کا واقعہ نوئیڈا اور تریپورہ کا ہے جہاں اقلیتوں پر ظلم کیے گئے مگر ہندی میڈیا نے اسے کم دکھایا۔
दहशतगर्दी के नाम पर जब मुस्लिम नौजवानों को पुलिस उठाती है तो ये खबर कौमी सतह पर सुनी और देखी जाती है, मगर जब 15-20 साल बाद वो अपराध में कसूर पाए जाते हैं और उनकी रिहाई होती है तो हिंदी मीडिया को उस अंदाज से खबर नहीं दिखाता जिस तरह गिरफ्तारी के वक्त वाक़या मचाकर दिखाता है। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहां हिंदी टेलीविजन ने मुल्क में नफरत को हवा देने की पूरी कोशिश की है। हालांकि इसका भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हिंदी न्यूज चैनलों में भी चंद ऐसे जरूर हैं जिन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम लिया है और अक़लियतों की मसाइल को भी पेश करने में कभी दुखल से काम नहीं लिया है। यहाँ मैं मोबाइल जर्नलिज्म की बात करना भी जरूरी समझता हूँ। हालिया दिनों में मोबाइल जर्नलिज्म के इनकलाब आया है। यूट्यूब चैनल के जरिए बड़ी तादाद में नए लोग नई नस्ल के साथ सहाफत में आए और बड़ी ईमानदारी से हक़ाइक़ को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि यूट्यूब चैनल को अभी मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं माना जाता है, लेकिन इस मामले में भी उर्दू मोबाइल जर्नलिज्म की पेशकदमी बड़ी मायूसकुन है और इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। ये आखिरी पैराग्राफ है कि उर्दू सहाफत 200 वर्षों की तारीख से आगे बढ़कर अब नए हद के चैलेंज की रूबरू है। बेशक तारीख और कदीम खिदमत की अहमियत होती है, मगर तरक्की याफ्ता कौमों की जिंदगी अहदनों के तकाज़ों के साथ हम आहंग होने में पहचानी जाती है। इस तवील तारीख में बेशक बड़े बड़े पड़ाव आए, मगर जैसे जैसे दूसरी ज़बानों की सहाफत और मीडिया की कारोबारी दुनिया में तब्दीली आती रही, उनके मुकाबले में उर्दू सहाफत के दामन में ज़्यादा कुछ समा नहीं सका। अखबारात में हकीकी तादाद शाख को पेश नजर रखें तो 1 लाख से ज्यादा घरों तक पहुंचने वाला इस जुबान का कोई अखबार नजर नहीं आता। मल्टीसिटी एडिशन के दौर में जो नए मौक़े और चैलेंजेस का सामने आए हैं, उर्दू अखबार के शाफी सरमाया गालिबन कागज पर ही बढ़ा है। रफ्ता रफ्ता कारपोरेट तत्वों के हाथ में उन तमाम चीजों को चाहते हुए हमारे समाज ने पिछली 2-3 दहाई में सब कुछ देख लिया, मगर उसके मुतबादिल के तौर पर मुल्क के कूल अर्ज के तौर पर कौन सी कोशिशें हुई ये हमें नहीं मालूम। हम बखुशी के बात कहते हैं कि उर्दू मीडिया अक़लियत की तवाना आवाज है, मगर सरमायाकारी की वजह से कब इसकी रूह सब कर ली जाए ये हमें मालूम नहीं। जंग आज़ादी के दौर के बड़े बड़े अखबार या तो अपने मिजाज बदलने में मजबूर हुए या उनकी शाख बंद हो गई। कॉर्पोरेशन से मुकाबला करने की वहाँ की कोई हुकूमत अमली शायद कारगर तरीके से आजमाई नहीं गई। स्टेट्समैन और पायोनियर अखबार को बताओ और मिसाल रखा जा सकता है। हमारा सवाल ये है कि अगर उर्दू मीडिया अक़लियती तत्वों की नुमाइंदगी करता है तो अक़लियती तत्वों का बड़ा इदारा मुल्क की सतह की तंजीम में अपना आज़ादाना मीडिया हाउस काम करने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते। आज तालीमी इदारे भी तरह से अपने वजूद की हिफाजत के लिए आज़ादाना चैनल बनाने में मुतहमिक है। आलमी सतह पर भी नए तालीमी वसाइल और आज़ादी इज़हार के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए ऐसी कोशिशें नजर आ रही हैं, तो अपने समाज की आवाज़ की हिफाजत और इसकी मजबूती के लिए हिंदुस्तान के अक़लियती समाज के लोगों ने इस तरफ तवज्जो की। अक़लियती तबका के अफराद यूनिवर्सिटियाँ बना सकते हैं, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लान बिछा सकते हैं, तो क्या उन्हें मीडिया के मैदान में अपनी कौमी ज़रूरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद को उतारना नहीं चाहिए? क्या जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात शरिया जैसे कौमी सतह पर काम करने वाले इदारे अपनी आज़ादाना मीडिया के ख़िलाफ़ की ताबीर भूल नहीं सकते? दीवार पर लिखी वक्त की तहरीर को अगर पढ़ने की कोशिश की जाए तो सूरत हाल में तब्दीली आ सकती है। आज ही हमारी तरजीहात का हिस्सा बन सके। आखिर में अल्लाह इक़बाल का शेर हमें याद रखने की ज़रूरत है कि उठ के खुर्शीद का सामाने सफ़र ताज़ा करे, उठ के खुर्शीद का सामाने सफ़र ताज़ा करे, नफ्स सौख का शाम सहर ताज़ा करे। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.